السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان۔ آج ایک بہت تشویشناک خبر ہے کہ پاکستان میں آنے والی ریمیٹنسز جو ہمارے اوورسیز بھیجتے ہیں ان میں گزشتہ کوارٹر 3 ماہ جولائی، اگست، ستمبر میں 6% کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ رفتار پہلے 6 سے 10% بڑھتی تھی، اب نہ صرف بڑھنا رکی ہے بلکہ کم بھی ہونا شروع ہوئی ہے۔ ویسے اگر پچھلے سال کے انہی 3 ماہ کو ڈسکس کریں تو 8 ارب 20 کروڑ ڈالرز آئے تھے، اس دفعہ 7 ارب 90 کروڑ ڈالرز آئے ہیں، ان کے 300 ملین ڈالرز 3 مہینے میں کم ہو گئے ہیں۔ اس کو ملٹیپلائی کر لیں 4 سے، کیونکہ 12 ماہ کا ایک سال ہوتا ہے، تو اس سال خدشہ یہ ہے کہ 1 ارب 20 کروڑ ڈالر سے لے کر 1.5 ارب ڈالرز ہماری ریمیٹنسز گزشتہ سال سے کم رہیں گی۔ کجا کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ 1.5 ارب ڈالرز گزشتہ سال سے بڑھیں گی، گزشتہ سال یہ تقریباً 31 ارب ڈالرز تھی، اس سال ہم 33 ارب ڈالرز ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن یہ تو 30 ارب ڈالر سے بھی کم ہونے جا رہی ہیں۔ کیوں؟ ملک میں حوالہ ہنڈی کا نظام بہت تیز ہو گیا ہے، پھر اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنا شروع ہوئی ہے۔ اس حکومت کے لیے یہ چیز لمحہ فکری ہونی چاہیے۔ ویسے بھی یہ حکومت خود حوالہ ہنڈی کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے اور اس پر الزامات بھی منی لانڈرنگ کے ہیں، تو ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس کو نہ پتہ ہو کہ کون کون سے نیٹ ورکس پاکستان سے پیسہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے منگوا رہے ہیں یا بھجوا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اب اس چیز کو نہ روکا تو اس سال کے اینڈ تک جب باقی دیگر 40 ارب ڈالرز کے اخراجات کے علاوہ ہمیں یہ بھی 1.5 ارب ڈالرز مینیج کرنا پڑے گا تو ہمارا روپیہ کہاں کھڑا ہوگا؟ ویسے بھی اسحاق ڈار کے آنے کے بعد چند دن 10-12 دن جو روپیہ تگڑا ہوا، اور ہمارے کچھ نون لیگی ناظرین بڑے خوش بھی اور کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ اور کہہ رہے تھے، وہ دوبارہ روپیہ کمزور ہونا شروع ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے آ کر کچھ آرٹیفیشل کاسمیٹک سے اقدامات تو کیے، وقتی طور پر روپیہ تگڑا ہوا، لیکن ہمارے روپے کی بیس کمزور ہے، ہماری ایکسپورٹس کم ہو رہی ہیں، ریمیٹنسز ہماری کم ہو رہی ہیں، ہماری جو امپورٹس ہیں وہ تقریباً اسی میدان میں اسی معیار پر کھڑی ہوئی ہیں، تو ہم کیسے اپنے اخراجات پورے کریں گے؟ اگر ہم صرف ستمبر کے مہینے کی بات کریں گزشتہ ماہ، تو ہمیں 2 ارب 44 کروڑ ڈالرز موصول ہوئے اوورسیز سے، جبکہ 1 ماہ قبل اگست میں ہمیں 2 ارب 70 کروڑ ڈالرز موصول ہوئے تھے، تو 250 ملین ڈالرز کا فرق ایک مہینے میں آ رہا ہے۔ حالانکہ ستمبر کے مہینے میں ہمیں دنیا بھر سے چیریٹیز بھی آئیں سیلاب کی وجہ سے، ان چیریٹیز کے باوجود اگر ہماری ریمیٹنسز 2 ارب 44 کروڑ ہیں تو اٹ مینس کہ ہماری اس سے کم ریمیٹنسز تھی۔ سیلاب کی ریمیٹنسز اگر نکال دیا جائے، اور عمران خان نے جو ٹیلی تھون کی اس کے ذریعے بھی کچھ ملین ڈالرز اوورسیز پاکستانیوں نے بھجوائے ہیں۔ اگر اسی ستمبر کو گزشتہ سال ستمبر سے کمپیئر کریں تو اس وقت 2 ارب 78 کروڑ ڈالرز کی ریمیٹنسز تھی، تو نہ صرف پچھلے مہینے سے ستمبر برا رہا بلکہ پچھلے سال ستمبر سے بھی برا رہا ہے۔ اب اس وقت مارکیٹ کے اندر اگر کوئی شخص اوورسیز سے حوالہ ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجتا ہے تو حوالہ ہنڈی والے اسے $1 کے عوض 10 روپے زیادہ آفر کر رہے ہیں، تو جس بندے نے $100 بھیجنے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا بھی جو اوورسیز پاکستانی ہے، تو اس کو آٹومیٹکلی 1000 روپے ایکسٹرا مل جاتا ہے۔ میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا۔ تو حوالہ ہنڈی نے ایک دفعہ پھر پاکستان کے اندر یہ اندھیر نگری مچا رکھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ اب روپیہ کیوں کمزور ہو رہا ہے کہ ایکسپورٹرز نے جو پیسے بیچنے تھے وہ ڈار کے آنے کے بعد بیچ دیے، اب ایکسپورٹرز کے بعد بھی پیسے کم ہو گئے ہیں۔ امپورٹرز نے جو خریداری کرنی تھی وہ ڈر کے مارے نہیں کی کہ واقعی کہ 200 سے نیچے روپیہ نہ چلا جائے، ہم مہنگا ڈالر نہ خرید لیں، تو اب چونکہ مارکیٹ میں پیسہ ہے ہی نہیں تو روپیہ دوبارہ کمزور ہونا شروع ہوا ہے اور ڈالر دوبارہ تگڑا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسا میکنزم ہے جو بڑا ٹیکنیکل ہے، مجھے بڑی دیر بعد سمجھ آیا ہے کہ مارکیٹ میں جو پیسے آتے ہیں وہ ایکسپورٹرز مارکیٹ میں ڈالر دیتا ہے یا اوورسیز پاکستانی لا کے مارکیٹ میں ڈالر دیتا ہے، اور پھر وہاں سے امپورٹرز یا جن لوگوں نے یہاں سے باہر جانا ہوتا ہے وہ خریدتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا سائیکل ہے۔ تو جیسے ہی $60 کے آنے کے بعد سپلائی اس خدشے کے بیس پہ بڑھ گئی تھی کہیں ہم ڈالر سنبھال کے رکھیں اور ڈالر واقعی 200 کا نہ ہو جائے، تو وہ اب خدشہ ختم ہو گیا ہے، تو لوگوں نے دوبارہ
ڈالر کی ہولڈنگ شروع کر دی ہے، امپورٹرز کو پیسے چاہیے، امپورٹرز نے پیسے خریدنا شروع کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بینکس نے اندھیر نگری مچائی تھی گزشتہ 3-4 ماہ کے دوران، انہوں نے 56 ارب روپے اسی طرح روپے اور ڈالر کے فرق کے درمیان کمائے تھے، وہ بھی اب زبان زد عام ہے۔ وہ مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف کے لیے ایک نیا سکینڈل ہے کہ کس طرح 3-4 مہینوں میں جو امپورٹرز ہیں ان کی جیبوں سے، عام پاکستانی کی جیبوں سے 56 ارب روپے بینک سے نکلوا لیے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے سرسری سی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان بڑی مچھلیوں کے خلاف اس دور میں کوئی بڑا ایکشن ہو پائے گا۔ لیکن ہم اللہ سے دعا گو ضرور ہیں کہ ہمارے ان معاملات میں ہماری ہیلپ کرے، کیونکہ ہم خود کچھ کرنے کے ایسے قابل نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کی ریمیٹنسز گزشتہ تقریباً 8-9 ماہ سے گر رہی ہیں۔ بنگلہ دیش کا ٹکا بھی ہماری طرح گر رہا ہے، ان کا ٹکا 115 ٹکا فی ڈالر ہو گیا ہے۔ بہت مضبوط بنگلہ دیشی کرنسی تصور کی جاتی تھی، لیکن وہ بھی گر رہی ہے۔ اس کو میں انشاءاللہ ہم کسی اور دن ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ جتنی بھی ایمرجنگ اکانومیز ہیں ان کے اوپر یہ کموڈٹی سپر سائیکل، یہ تیل کی مہنگی ہوتی قیمتیں، گیس کی مہنگی ہوتی قیمتیں اثر انداز ہو رہی ہیں، اور اس کا ہمیں خمیازہ کم از کم اگلے 1 سال بھگتنا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔